امام حسین بھی اپنی گردن کٹوا دیتے ہیں تو کربلا کے ذرے ذرے سے یہی آواز آتی ہے کہ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ داستان ہستی میں صدیق اکبر ہو یا عمر فاروق، عثمان غنی ہو یا حیدر کرار، سیف اللہ ہو یا ایوبی، قاسم ہو یا غزنوی، زمین کے چپے چپے سے خون شہیدہ یہی پیغام دیتا ہے کہ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ تھے لا الہ کے وارث ہمارے اسلاف جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حکم اذاں کی تعمیل کر رہے تھے، مگر بقول اقبال وہ تو تھے آبا تمہارے اور تم کیا ہو۔ اور آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنی بربادی کا الزام دشمنوں کو دے رہے ہیں کہ ہماری حق تلفی ہو رہی ہے، ہماری مساجد پر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے قرآن کو جلایا جا رہا ہے، قرآن پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ دشمنان اسلام ہم کو ترقی نہیں کرنے دیتے۔ کشمیر میں، فلسطین میں، افغانستان میں، عراق میں، ایران میں، شام میں، برما میں ہمارا قتل عام ہو رہا ہے، ہمیں فسادات میں جھونکا جا رہا ہے، ہر طرف الحاد و ارتداد کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ ہم بڑے فکر مند ہوتے ہیں، روتے ہیں، دہائیاں دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو جناب من، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آج یہ امت مغرب کے ہاتھوں کھلونا کیوں بنی ہوئی ہے، طاغوت کے سامنے سجدہ ریز کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم حکم اذاں کی تعمیل کچھ یوں کر رہے ہیں کہ جب رب نے کہا میں وحدہ لا شریک ہوں تو ہم IMF اور ورلڈ بینک کو اپنا الہ سمجھنے لگے، ہم امریکہ اور روس کو اپنا الہ سمجھنے لگے۔ جب رب نے کہا اقیم الصلاۃ تو ہم بڑھاپے کا انتظار کرنے لگے۔ جب رب نے کہا وآتوا الزکاۃ تو ہم غریبوں کا مال کھانے لگے۔ جب رب نے کہا وحرم الربا تو ہم نے کہا سود کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ جب رب نے کہا یبیتون لربہم سجدا وقیاما تو ہم راتوں کو رقص و سرور کی محفلیں سجانے لگے۔ جب رب نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تو ہم یہود و نصارہ کی پیروی کرنے لگے۔ جب رب نے کہا اشداء علی الکفار تو ہم کافروں کے گیت گانے لگے۔ جب رب نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا تو ہم اختلاف و انتشار کا شکار ہو گئے۔ تو اقبال کا حساس دل تڑپ اٹھا اور فرمایا ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے۔ تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، نہ حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ مؤسس تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ مؤسس تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ نوجوان ملت آج کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ آج فرعونیت زندہ ہو رہی ہے، نمرودیت پروان چڑھ رہی ہے، ہر طرف الحاد و ارتداد کے شعلے برق رہے ہیں، خدا بیزاری انتہا کو جا پہنچی ہے۔ آج لات و حبل تو نہیں، منات و عزا تو نہیں، مگر آج امریکہ اور فرانس ہے، آج G5 ہے، G7 ہے، G8 ہے، IMF اور ورلڈ بینک ہے جو قوموں کو اپنے در پر جھکا رہے ہیں۔ عصر حاضر کے ان فرعونوں کے لیے کسی موسیٰ کلیم کی ضرورت ہے، دور جدید کے ان نمرودوں کے لیے کسی ابراہیم کی ضرورت ہے کہ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم قضا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اے ملت کے نوجوانوں یاد رکھو کہ اس دور کا ابراہیم ہم کو اور آپ کو بننا ہے، ہم کو اس صنم قضائے عالم میں نعرہ توحید بلند کرنا ہے، ضرب کلیم سے فرعونیت کو ہلاک کرنا ہے۔ آج انسانیت ہمیں پکار رہی ہے، نمرودیت کے چنگل میں گرفتار ابدیت ہم سے شکوہ کر رہی ہے، فرعونیت کے نرگے میں گری وحدانیت کی روح آج ہماری راہ تک رہی ہے کہ اے ابراہیمی نسبت رکھنے والوں، اے محمد عربی کا مشن تھامنے والوں، اٹھو اور لا الہ کو تھامو اور جماعت کی آستینوں میں چھپے بتوں کو پاش پاش کر دو کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ آخر میں انہی اشعار کے ساتھ اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں
کہ اے میرے دیش کے لوگوں شکایت کیوں نہیں کرتے، اے میرے دیش کے لوگوں شکایت کیوں نہیں کرتے، تم اتنے ظلم سہ کر بھی بغاوت کیوں نہیں کرتے، یہ جاگیروں کے مالک اور لٹیرے کیوں چنے تم نے، یہ جاگیروں کے مالک اور لٹیرے کیوں چنے تم نے، تمہارے اوپر تمہارے جیسے ہی حکومت کیوں نہیں کرتے، تمہارے اوپر تمہارے جیسے ہی حکومت کیوں نہیں کرتے، وما علینا الا البلاغ المبین۔